قابض بھارتی فوجیوں نے 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی سے قبل سیکیورٹی کے اقدامات کے نام پر پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے درجنوں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ بڑی تعداد میں نوجوانوں کو پولیس اسٹیشنز اور فوجی کیمپس میں طلب کیا جا رہا ہے۔ سری نگر، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ، گاندربل، بڑگام، پلوامہ، اسلام آباد، کولگام، شوپیاں، رامبن، ادھم پور، راجوری، پونچھ، کشتواڑ، ڈوڈا، سامبا اور ریاسی سمیت مختلف اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں اور گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ بھارتی یوم آزادی سے قبل پورے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد کو تعینات کیا گیا ہے، جو مسافروں اور راہگیروں کی تلاشیاں لے رہے ہیں، جس سے کشمیریوں کو درپیش مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیمیں شہید عظیم شیخ عبدالعزیز کا 16واں یوم شہادت منا رہے ہیں، جنہیں بھارتی فوجیوں نے 11 اگست 2008 کو ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے وادی کشمیر کی اقتصادی ناکہ بندی کے خلاف آزاد کشمیر کی طرف مارچ کی قیادت کرتے ہوئے شہید کر دیا تھا۔ حریت کانفرنس نے شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتوار کو خصوصی دعائیہ مجالس کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ آزادی پسند تنظیموں نے کہا ہے کہ شیخ عبدالعزیز اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ سری نگر میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شیخ عبدالعزیز کی شہادت نے جدوجہد آزادی کشمیر کو ایک نئی جلا بخشی ہے۔ دریس نے غیر قانونی طور پر نظر بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے آج دلی ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ وہ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی طرف سے ایک جھوٹے مقدمے میں انہیں سزائے موت دلانے کے لیے دائر اپیل میں اپنا دفاع خود کریں گے۔ یاسین ملک کو نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے عدالت میں اپنا دفاع خود کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور جسمانی طور پر عدالت میں پیش نہ کرنے کے عدالتی فیصلے کو چیلنج کیا۔ مقدمے کی آئندہ سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کانگریس، سماجوادی پارٹی، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور بھارت کی حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں نے لوک سبھا میں مودی حکومت کی طرف سے وقف ترمیمی بل متعارف کرائے جانے کی مذمت کرتے ہوئے اس بل کو مسلم دشمن اور غیر آئینی قرار دیا۔ اپوزیشن لیڈروں نے بل خصوصاً وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی شمولیت کی اجازت دینے پر تنقید کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے کی ایک اور سازش قرار دیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سی وینو گوپال نے بل کو مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ، جبکہ اسد الدین اویسی اور اکھلیش یادو نے اس بل کو امتیازی اور جبری قرار دیا۔